السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج میں اپنی زندگی کے بارے میں ایسی حقیقت آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ جو آپ سن کے اس پہ ضرور عمل کریں گے اور آپ کو بہت اچھی بات لگے گی۔ میں بتانے جا رہی ہوں کہ قرآن مجید کی ایسی ایک صورت ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور میں نے خود یہ اپنے اوپر ٹرائی کر کے دیکھا ہے، اپنے اوپر یہ عمل کیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بچپن سے مجھے واقعی یہ شوق تھا نماز ادا کرنے کا، نماز پڑھنے کا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا، لیکن یہ بھی ہے کچھ ایسا ٹائم آتا ہے، کچھ ایسا وقت آتا ہے جب ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں نا، تو اللہ معاف کرے کبھی کبھی ہمارا ایسا دل کرتا ہے، صبح ہم نہیں اٹھ پاتے، ہم کہتے ہیں نہیں اب ہمیں نیند آئی ہے، ہم نہیں نماز پڑھ پائیں گے، نہیں تلاوت کر پائیں گے، اور اس کے باوجود ہم کبھی ایسے دن بھی آتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں ادا کر پاتے۔ ایک تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ کسی بھی انسان کو جب تکلیف ہوتی ہے، کسی کو بھی کسی وجہ سے ہوتی ہے، رزق میں تنگی آتی ہے یا پھر کوئی بھی پرابلم اس کو آتی ہے اپنی لائف میں، تو وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے فلاں بندے سے پوچھا ہے، فلاں ایک بابا جی ہے، وہ تعویذ کرواتا ہے، وہ تعویذ دیتا ہے، ہماری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر بیٹی کا رشتہ ہے تو پھر بھاگنا ہے، اگر کوئی رزق کی تنگی ہے، کوئی اور مسئلہ بن جاتا ہے پھر بھاگنا ہے۔ مطلب یہ سوچنا نہیں ہے کہ اللہ نے ایک ہمیں تحفہ دیا ہے، اللہ نے اپنی پیاری کتاب قرآن مجید ہمیں تحفے میں دیا ہے، تو اس میں سارے حل ہیں، اس میں ساری تکلیف، جتنی بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے اس کی ساری دوا اس میں موجود ہے۔ اگر میں اپنے بارے میں بتاؤں تو شروع سے ہی، بچپن سے ہی مجھے جب بخار ہوتا تھا یا سر درد ہوتا یا پھر اس کے بعد کوئی مجھے سٹریس یا پھر کوئی پریشانی ہوتی مجھے، تو یا کوئی بھی مجھے نا تھوڑا سا پتہ چلتا، میں ڈر جاتی جس چیز سے بھی، یہ فلاں چیز ہونے والی ہے، تو میں ہمیشہ کیا کرتی تھی، میں لازمی، میرا شروع سے ہی جب تک تو میں بالکل چھوٹی تھی تب تک تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا نا، اور جب میں 9th-10th میں گئی نا تو پھر مجھے اندازہ ہو گیا کہ سارے مسئلے نا قرآن مجید میں ہیں، سارے مسئلوں کا حل۔ تو پھر میں نے کیا کیا، میں صبح اٹھتی تھی، نماز ادا کرنی میں نے، اس کے بعد میں نے سورۃ رحمان پڑھنی، اور سورۃ رحمان کے بعد سورۃ واقعہ میری زندگی کا، وہ کہتے ہیں نا ایک جو مقصد ہوتا ہے وہ بن گیا تھا کہ میں نے ہر حال میں صبح صادق فجر میں بھی وہ میں نے لازمی پڑھنی ہوتی تھی، اس کے بعد شام کی اذان کے فوراً بعد بھی میں ہر حال میں پڑھتی تھی، چاہے میں اس وقت نماز نہیں بھی پڑھتی تھی نا، نماز بھی میں نے الحمدللہ میں نے چھوڑی تو نہیں ہے اتنی، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا دل نہیں کرنا، اللہ معاف کرے، پھر بھی میں لازمی پڑھتی تھی صورت۔ اور مجھے یہ تھا، میں نے ایک جیسے کہتے ہیں نا پختہ یقین ہوتا ہے، میں نے ایک یقین میرا تھا کہ اگر مجھے کسی چیز کی ہو جاتی تھی، ضرورت ہوتی تھی، میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، میں نے کوئی چیز خریدنی ہوتی تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا نا، تو میں سورۃ واقعہ لازمی پڑھتی تھی، اور میرا یہ یقین تھا کہ میں نے رات کو پڑھنی ہے نا سورت، تو صبح میرے پاس کہیں نہ کہیں سے پیسے آ جانے ہیں۔ اور ایسا ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی بار ایسا ہوا ہے، اور میں نے یہ نوٹ بھی کیا ہے کہ پھر تو میرا یقین پختہ ہو گیا۔ ایک دو دفعہ مجھے کسی نے بتایا نا شروع میں، تو میں نے نا یہ کیا کہ میں نے سورت پڑھنی شروع کر دی۔ ان دنوں نا میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، تو پھر میں نے نا سورت پڑھنی شروع کر دی، ہر ڈیلی پڑھتی، شام کی اذان کے بعد فوراً میں پڑھتی تھی۔ تو کچھ دنوں میں ہی ایسے کبھی مجھے خود سے، کیونکہ مجھے نا تھوڑا سا وہ ہوتا تھا، میں نے کبھی ابو سے نہیں کھل کے مانگے تھے پیسے، بھائیوں سے نہیں مانگے تھے، تو میں کہتی تھی کہ مجھے وہ خود دیں پیسے ضرورت کے مطابق نا، تو پھر ایسا ہوتا کہ میرے پہلے والے پیسے ختم ابھی نہیں ہوتے تھے، تو پھر مجھے خرچی مل جاتی تھی۔ آپ یقین مانیں کہ اس سورت کو پڑھنے سے، سورت واقعہ کو پڑھنے سے نا انسان میں جتنا سٹریس ہوتا ہے، جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور جب ہم سورت پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں سب کچھ بھول جاتا ہے، اور اتنا دل کو نا سکون سا محسوس ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی میری جب طبیعت خراب ہو، سر درد ہو، بخار ہو، کچھ بھی ہو نا، تو میں فوراً یہ سورت لے کے بیٹھ جاتی ہوں، پڑھنا شروع کر دیتی ہوں، اور مجھے یہ اتنا یقین ہو گیا کہ جب میں نے سورت ختم کرنی ہے نا، جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ فوراً مجھے مل جاتی ہے۔ جیسے اللہ پاک نے نا اپنی کتاب، اپنی پیاری کتاب قرآن مجید ہمیں تحفے میں دیا ہے نا، اسی طرح سورت واقعہ رزق کے لیے ہے۔ اللہ نے عورت کو کہا ہے کہ یہ میں تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں، اور تم اس کو پڑھو، اور تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم یہ پڑھتی رہو گی نا تو تمہیں رزق عطا ہوتا رہے گا۔
جو دنیا میں اتنے مسئلے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ سب کچھ پیسے کے لیے ہی ہو رہے ہیں۔ کسی کو جاب نہیں مل رہی، کسی کو وقت کا کھانا نہیں مل رہا، تو اب آپ سمجھ لیں کہ جب عورت کے نصیب میں ہوتا ہے رزق اور مرد کے نصیب میں ہوتی ہے اولاد، مطلب جو مرد ہوتا ہے نا وہ عورت کو طلاق دیتا ہے تو اولاد کی وجہ سے دیتا ہے، اور اگر عورت طلاق مانگتی ہے تو وہ رزق کی مطلب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، شوہر کو کہتی ہے گھر میں یہ نہیں ہے وہ نہیں، حالانکہ نصیب اس کا ہوتا ہے۔ تو عورت کو چاہیے نا کہ وہ قرآن میں تو سب کچھ حل ہے، وہ میں کہتی ہوں گارنٹی کے ساتھ، میں کہتی ہوں میرا پختہ یقین ہے، گارنٹی کے ساتھ ہی میں کہتی ہوں کہ اگر ہر عورت برے کام چھوڑ کے، ہر پریشانی چھوڑ کے، ہر چیز کو مطلب ایک سائڈ پہ رکھ کے سورت واقعہ اگر پڑھتی ہے عشاء کے بعد یا شام کے اذان کے بعد، تو یہ یقین رکھ کے کہ میں نے یہ سورت پڑھنی ہے اور مجھے غیب سے آنی ہے مدد اور غیب سے میرے پاس رزق آنا ہے، تو دیکھیے گا کیا ہوتا ہے۔ بس میری تو یہ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے، اور آپ نے کر کے لازمی 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 آپ کو فوراً ہی پتہ چل جائے گا کہ اب ہماری لائف پہلے کیا تھی اور اب کیا ہو رہی ہے۔ بہت لائف چینج جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے گھر میں، رزق، برکت، سکون، سب کچھ مہیا ہو جاتا ہے ایک سورت سے، مطلب یہ پڑھنے سے۔ یہ تو ہے کہ قرآن مجید کا اگر ہم ایک لفظ بھی پڑھتے ہیں